تو آیت گزر گئی ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ رب العالمین مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا، متکبر مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ مغرور دو قسم کے ہوتے ہیں، ضرور نہیں کہ امیر مغرور ہو، غریب بھی مغرور ہوتا ہے۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ خدا اس غریب بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غریب ہو کر فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے، وہ امیر سے زیادہ بدترین ہے۔ یہ ہمارے اس طبقے میں بھی یہ بات بہت ہے، لوگوں کو گالی دے رہا ہے، اس کی گاڑی دیکھو، اس کا بنگلہ دیکھو، کمایا ہے اس نے، اللہ نے دیا ہے اسے، تو اس نے گاڑی لی ہے، گھر بھی لیا ہے۔ تو غریب کے اندر غرور کیا ہے؟ اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اس کا غرور یہ ہے کہ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر گالیاں دے گا، اس پر طنز کرے گا، اس پر جھوٹی تہمت باندھے گا اور اس کے مال کا مذاق اڑائے گا، تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو حضور سید عالم نے امیر مغرور پر اتنی مذمت نہیں بیان کی ہے جتنی غریب مغرور پر بیان کی ہے کہ تو ہے کیا چیز اور تیرا منہ لگتا ہے کسی چیز میں، فخر تو وہ کرے جس کے پاس کچھ ہو۔ تو لہٰذا دونوں طبقوں کو یہاں پر قرآن نے رکھا ہے کہ جو امیر ہے ان کے لیے یہ ہے اور جو غریب ہے ان کے لیے یہ۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ فخر کرنے والے اور اپنی بڑائی بیان کرنے والے اور اپنی بڑائی سن کر للچانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس میں ایک نفسیاتی چیز ہے، دیکھیں یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ فرمایا بندہ اپنی تعریف کو کیوں پسند کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی راہ میں دینے میں بخیلی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے پاس اگر مال ہے یا عزت ہے یا حسن ہے یا کردار ہے، وہ ان تمام خوبیوں کا خود کو خالق سمجھتا ہے، معاذ اللہ خود کو خدا بناتا ہے اپنے فکر کے اندر۔ میرا یہ، میں نے بڑی محنت کی ہے، رات بھر میں نے محنت کی ہے، کیوں دوں کسی کو، کیوں دوں رشتہ داروں کو، کیوں دوں، کیوں زکوٰۃ ادا کروں؟ زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو دل اس کا ڈاماڈول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہ اس وقت یہ اس لیے ہوتا ہے، دیکھیں ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، علم ہوتی ہے، لیکن بانٹنے میں ہم تھوڑی کنجوسی کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو قرآن نے ڈیپ میں جا کر بات کی، دراصل اس وقت تو خدا کو بھولتا ہے اور تو سمجھتا ہے یہ نعمت تو نے پیدا کی ہے اور یہ تجھے ملی ہے، دنیا میں تیرے سے زیادہ حسین، علم والے، قدر والے، شہرت والے ہیں، ان کو یہ نہیں ملا، تو تو نے کون سی محنت کر لی؟ فرمایا ہم نے دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے خدا سے ہنر نہ مانگو، قسمت مانگو۔ اس پر ہم نے ایک تقریر کی ہے پہلے، کیونکہ ہنرمند جو ہوتے ہیں وہ قسمتوں کے وہاں نوکری کرتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے جو باس ہوتا ہے وہ اتنا ہنرمند نہیں ہوتا، لیکن اس کے آگے جو بالکل ڈسپلن کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 25 سال انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے اور وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہنر خدا سے نہیں مانگنا چاہیے، خدا سے قسمت مانگنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں قسمت جو اللہ رب العالمین جسے عطا فرماتا تو ہنرمند اس کے نوکر ہوتے ہیں، گاڑی کے دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں، یس باس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تیری اپنی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے تجھے عطا فرمایا۔ تو بخل جب ہوتا ہے کہ جب ہم اس چیز کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب میرے اور آپ کے دل میں خیال آ جائے نا یہ اللہ دینے والا ہے، تو پھر بندے کا ہاتھ رکتا نہیں ہے۔